بہتر انسان بننے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دینی ہے پرائرٹی میں، وہ ہے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا۔ یار میری تو عادت ہے 8 گھنٹے کی نیند نہیں ہوگی تو مزہ نہیں آتا، میری تو عادت ہے ایئر کنڈیشن نہ ہو تو میں جی نہیں سکتا۔ اگر آپ کو بہتر انسان بننا ہے تو سب سے پہلے کمفرٹ زون سے باہر آئیے، اس لیے کہ قرآن نے واضح طور پر ہماری تخلیق کا ابتدائی مرحلہ جو بیان کیا وہ یہی کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، آرام میں نہیں تکلیف میں پیدا کیا گیا۔ تو سب سے پہلے اپنے جسم کو تھکاؤ، مشقت کا عادی بناؤ، آرام پسندی سے باہر نکلو، جب تک کہ زمین پر چٹائی پر بغیر اے سی کے آپ کے جینے کی عادت نہیں چھوٹے گی، اس وقت تک آپ کا پہلا قدم بہترین انسان بننے کی طرف نہیں اٹھ سکتا۔ تو بہترین انسان بننا ہے تو کمفرٹ زون سے باہر آئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو بہت چھوٹے جملے میں سمجھا دوں، عادتوں کے غلام مت بنو۔ کس کے غلام مت بنو؟ عادتوں کے غلام مت بنو، چیزوں کے غلام مت بنو۔ اگر یہ غلامی تم نے قبول کر لی تو بہترین انسان نہیں بن سکتے۔ اب اس کو اور تھوڑا سا قریب کر کے سمجھاؤں کہ دنیا میں چوری ڈکیتی لوٹ مار یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس میں ایک بڑا دخل اس چیز کا ہے کہ انسان ایسی چیزوں کا عادی بن چکا ہے کہ اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اور بہت سارے بڑے بڑے بزنس مین یہاں بھی اس وقت موجود ہیں، کچھ بزنس مین اب ان کے پاس اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے اپنا ذاتی پیسہ نہ بھی ہو تو بینک سے قرض لیں گے، یار ہماری تو عادت ہے، لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ اب وہ کروڑوں کا قرض لیا جا رہا ہے صرف اپنی عادتوں کو اور اپنی زندگی کو مینٹین اور اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے۔ تو بہتر انسان بننا ہے تو مشقت کے عادی بنو، تکلیف اٹھانے کی عادت بناؤ۔ جتنے بھی صحابہ آپ دیکھیں گے، واللہ سارے صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو اور خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب نے اپنی زندگی کمفرٹ زون کے اندر نہیں بلکہ مشقتوں کے اندر گزاری ہے۔ اور یہاں تھوڑا سا ٹچ دے دوں سنت کی طرف، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کی زندگی گزاری ہے اس طریقے کی یعنی ان سنت پر عمل کرنا کسی غریب کو بھی کوئی مشکل نہیں ہو سکتا۔ چٹائی پر سونا، ہاتھ کا تکیہ بنا لینا، اب کمفرٹ زون کی بات کروں، اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو پشت انور پر چٹائی کے نشان تھے۔ سرکار سے عرض کرتے ہیں حضور اجازت دیں تو نرم گدے کا انتظام کر دوں تاکہ حضور آرام سے سوئیں۔ قربان جائیے میرے آقا کے جواب پر۔ اور پھر فاروق اعظم نے یہ بھی عرض کیا حضور دیگر بادشاہ تو بہت محل کے اندر اور آرام سے رہتے ہیں اور سید الانبیاء اس طریقے سے، سرکار نے فرمایا ان کے لیے دنیا ہے ہمارے لیے آخرت۔ نکالا کمفرٹ زون سے، نکالا کمفرٹ زون سے۔ میرے استاد گرامی نے ایک بڑی پیاری بات بتائی، چونکہ علماء موجود ہیں، انہوں نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ صحابہ کی تربیت حضور نے کہاں کی اور کیسے کی؟ اب ہم لوگ تو کیا ہے صحبت لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور چیزوں کو ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحابہ کی صحیح معنوں میں تربیت شعب ابی طالب کے اندر ہوئی۔ وہ جو 3 سال کا محاصرہ تھا، 3 سال کا سوشل بائیکاٹ تھا، اس میں صحابہ کو ہر مشقت سے حضور نے گزارا اور اس کے بعد کوئی مشقت ایسی نہیں تھی جس کے سامنے صحابہ ڈھیر ہوتے ہوئے نظر آئے۔ یہ تربیت ہے۔ تو کمفرٹ زون سے باہر نکلو۔
عادت بناؤ. اللہ نے اچھا دیا ہے, اچھی طریقے سے رکھا ہے, تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کا استعمال نہ کرو, لیکن کبھی تکلیف آ جائے, کبھی ایسی بات بھی آ جائے, کبھی چٹائی پر بھی سونے کی عادت رکھیں, کبھی اس طریقے سے بھی کہ بغیر پنکھے کے. میں اپنا ایک واقعہ بتاؤں, بہت تھکا ہوا تھا, لمبا سفر کر کے میں پٹنہ پہنچا. پٹنہ میں ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے مرید ہیں, ان کے گھر پر قیام کا انتظام کیا گیا. اب ان کا گھر جو ہے نا ٹاپ فلور پر, ٹاور کے اندر, چوتھے پر 5ویں منزلے پر ان کا گھر تھا. ہم نے پہلے سے کہہ دیا تھا, اس لیے کہ گرمی بڑی شدید تھی. تو میں نے کہا تھا کہ بھئی دیکھو گرمی شدید ہے, میں تھکا ہوا ہوں, تھوڑی سی نیند مجھے مل جائے, ایسا انتظام ہونا چاہیے. اب ان کا گھر سب سے بہتر, انتظام بھی کیا گیا تھا, لیکن اتفاق سے وہاں کا جو پاور کا جو ہوتا ہے وہ خراب ہو گیا, اور خراب ہونے کی وجہ سے لائٹ نہیں تھی. اب میں جب پہنچا اوپر وداؤٹ لفٹ, تھکا ہوا تھا, مجھے بڑی اچھی نیند آئی. تو میری عادت ہے تھوڑی سوچنے کی. میں نے کہا یار اتنی تھکاوٹ میں بغیر اے سی کے نیند کیسے آئی. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب آدمی محنت کر کر کے بہت تھک جاتا ہے تو پھر چٹائی پر بھی نیند آ جاتی ہے اور فٹ پاتھ پہ بھی نیند آ جاتی ہے. تو یہ تھکاوٹ تھی جس نے اے سی کا مجھے محتاج نہیں بنایا. واللہ میں کہتا ہوں اگر مسلمان چاہے عبادت کر کے, چاہے محنت کر کے تھک جائے, اسے کسی چیز کی حاجت نہیں.